بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ بدر کا معرکہ ہوا۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے جرت، شجاعت اور بہادری کا وہ مظاہرہ کیا، ایسے کارنامے سر انجام دیے جو ان کے ایمان کی شایان شان تھے، وہ کارنامے جو رہتی دنیا تک یاد کیے جائیں گے۔ ایسی بہادری اور شجاعت دکھائی جو تاریخ کے اندر قیامت تک کے لیے رقم ہو گئی۔ اسی طرح پھر غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت عبداللہ بن جحش اور ان کے دوست حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ایک یادگار ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دوست کا واقعہ بیان کرتے ہوئے یہ الفاظ دہراتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر عبداللہ بن جحش مجھ سے ملے اور مل کر کہنے لگے، کیا تم اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرو گے؟ میں نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ پھر ہم دونوں ایک طرف چلے گئے۔ میں نے دعا کی کہ میرے رب، جب دشمن سے میرا مقابلہ ہو تو میرا مقابلہ کسی ایسے شخص سے کرنا جس کی گرفت نہایت ہی سخت ہو، جو بہت ہی زیادہ بہادر اور جنگ جو ہو، جس کا غصہ اور غضب انتہائی شدید ہو۔ میں اس سے لڑوں اور وہ مجھ سے لڑے، پھر تو مجھے اس کے اوپر غلبہ اور کامیابی عطا فرما، حتیٰ کہ میں اسے قتل کر دوں اور اس کے اسلحے پر قبضہ کر لوں اور میں اس پر فتح پا جاؤں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن جحش نے میری اس دعا پر آمین کہا۔ پھر وہ خود دعا کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اے اللہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ، میرا میدان جنگ میں مقابلہ ایک ایسے شخص کے ساتھ ہو جو انتہائی غضبناک ہو، جو سخت حملہ کرنے والا ہو۔ میں تیری راہ میں اس انداز سے لڑوں، ایسی جرت اور بہادری کا مقابلہ کروں، میں اس انداز سے شجاعت اور اس انداز سے دلیرانہ وار کروں کہ وہ مجھ سے لڑے، پھر میں اس کے اوپر سخت حملہ کر دوں، وہ مجھ پر سخت حملہ کر دے، یہاں تک کہ میں لڑتا رہوں اور تیرے نام پر، تیرے کام پر، تیرے کلمے پر، اسلام پر اتنی انداز سے اسے لڑوں کہ وہ مجھ پر غالب آ جائے، میری ناک اور میرے کان کاٹ لے، اور جب قیامت کا دن ہو میں تیرے سامنے حاضر ہوں، تو مجھ سے پوچھے کہ اے میرے بندے، تیری ناک اور تیرا کان کیوں کاٹا گیا؟ میں کہوں کہ اے اللہ، یہ تیرے لیے، اے اللہ یہ تیرے رسول کے لیے، اے اللہ یہ دین اسلام کے لیے، اے اللہ یہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے میرا ناک کاٹا گیا، میرا کان کاٹا گیا۔ جب یہ میری طرف سے جواب ملے تو نے سچ کہا، یعنی میں جب یہ بات کہوں تو میرا اللہ کہے کہ اے عبداللہ بن جحش، تو نے سچ کہا۔ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا اس انداز سے قبول ہوئی کیونکہ یہ میری دعا سے بہتر دعا تھی۔ میں نے دن کے آخری حصے میں دیکھا کہ انہیں قتل کر کے ان کے ناک اور کان کو کاٹ دیا گیا، اور ان کے کان اور ناک کٹی ہوئی یہ لاش پڑی ہوئی ہے، اور اس دھاگے کے ذریعے ان کے ناک اور کان کو اوپر درخت پر لٹکا دیا گیا۔ اللہ تعالی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی اس دعا کو قبول فرمایا اور انہیں شہادت کی نعمت سے سرفراز فرمایا، اور حضرت عبداللہ ابن جحش اپنے ماموں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح جسم کے اعضاء کاٹے گئے اور یہ اعضاء وہاں لٹکے ہوئے ہیں، یعنی ماموں اور بھانجا دونوں اس انداز سے اسی جنگ کے اندر شہید ہوئے۔ جب ان کے لاشے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور آپ نے فرمایا کہ ان کے کفن اور دفن کا بندوبست کرو، اللہ تعالیٰ ان ماموں اور بھانجے یعنی سید الشہداء حضرت امیر حمزہ جو ماموں ہیں اور بھانجے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے جس جرت اور بہادری سے دشمن پر وار کیا، دشمن کا مقابلہ کیا اور اپنی جان اللہ کے حضور پیش کی کہ ہر ایک اعضاء ان کا کٹ کر اللہ تعالیٰ کے نام کی گواہی دے گا، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور ان کی اس قربانی کو تا قیامت مسلمانوں کے لیے ایسا راستہ بنائے اس داد اور شجاعت کا کہ جو جذبہ جہاد سے لبریز تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نصیب فرمائے۔